آداب زندگی۔ آداب خانیداری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے پھولوں کے بارے میں جانا تھا، آج کے اس ایپیسوڈ میں پھولوں کو سونگھنے کے بارے میں جانیں گے۔ پھول سونگھنے کے آداب۔ حدیث صحیح میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور حدیث معتبر میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جس وقت تمہیں پھول دیا جائے تو اسے سونگھو اور آنکھوں سے لگاؤ کہ وہ بہشت سے آیا ہے۔ حدیث معتبر میں مالک جوینی سے منقول ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک پھول دیا، انہوں نے اس کو سونگھا اور آنکھوں سے لگایا، پھر فرمایا کہ جو شخص پھول کو سونگھے اور آنکھوں سے لگائے اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھے، ابھی وہ پھول زمین پر رکھنے نہ پائے گا کہ اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ حضرت امام نقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص پھول کو سونگ کر آنکھوں سے لگائے اور محمد اور ائمہ علیہ السلام پر درود بھیجے، حق تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں بیابان عالج کے ریت کے ذروں کے برابر نیکیاں لکھے گا اور اتنی ہی بدیاں اس سے مٹا دے گا۔ اب یہاں سے کتاب کا 7واں باب شروع ہوتا ہے، آداب نظافت۔ پہلا لیسن، سر اور بدن دھونے اور بدن سے بدبو رفع کرنے کی فضیلت۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جسم کو معطر کرنے کے واسطے پانی کافی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کپڑے پہنے لازم ہے کہ پاک و صاف ہو کر پہنے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ سر دھونے سے میل بھی دور ہوتا ہے اور آنکھوں کا ہر قسم کا آزار بھی، اور کپڑے دھونے سے غم و علم برطرف ہو جاتا ہے۔ نماز کے لیے جو صفائی مطلوب ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جس میں انسانی کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا تم اپنے جسم کو پانی سے پاک کرتے رہا کرو اور اپنے بدن کی اصلاح سے کسی وقت غافل نہ رہو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا اپنے اس گندے بندے کو سخت ناپسند کرتا ہے جس کے ساتھ بیٹھنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ پانی کو اپنی خوشبو سمجھو۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ کا بڑا غضب بنی اسرائیل پر اس وقت تھا جب ان کو مصر میں پہنچایا، اور بڑی رضامندی اس وقت تھی جب ان کو مصر سے نکال لایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ مصر کی مٹی سے سر دھو، نہ مصر کے بنے ہوئے آب خورے میں پانی پیو، کیونکہ ان دونوں سے عزت جائے گی اور ذلت نصیب ہوگی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ میں مصری مٹی سے سر دھونا پسند نہیں کرتا، مبادا میری آبرو ریزی ہو اور مجھے ذلت نصیب ہو۔ جابر جعفی سے منقول ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کی کہ میرے سر میں جوئیں بہت ہو گئی ہیں، وہ کثرت سے جھڑتی ہیں اور میرے کپڑوں کو میلا اور خراب کرتی ہیں۔ فرمایا کہ تو موڑد کو کوٹ کر عرق نکال لی اور اس سرکے میں جو شراب سے بنا ہو اور خوب تیز ہو، اس عرق کو ڈال کر اتنا ملا کہ جھاگ پیدا ہو جائے، پھر اس سے سر اور داڑھی کو خوب مل کر دھو ڈال، بعد اس کے تازے دودھ کی چکنائی سر اور داڑھی میں لگا لے، یہ علت قطعی موقوف ہو جائے گی۔ بیری کے پتوں اور ختمی سے سر دھونے کی فضیلت۔ حدیث حسن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ناخن اور لبیں کتروانے اور سر کو ختمی سے دھونے سے مفلسی دور ہوتی ہے اور روزی بڑھتی ہے۔ دوسری حدیث موثق میں فرمایا کہ جمعے کے جمعے ختمی سے سر دھونے سے جذام سے امان ملتی ہے۔ ایک روایت میں یوں فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن ناخن اور لبیں کتروائے اور ختمی سے سر دھوئے، اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ ختمی سے سر دھونے سے دل خوش ہوتا ہے اور سودا کم ہو جاتا ہے اور غم دور ہوتا ہے۔
حدیث موثق میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ بیری کے پتوں سے سر دھونے سے روزی بڑھتی ہے۔ حدیث معتبر میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کے اظہار کا حکم دیا اور وہ حضرت مسلمانوں کی کمی اور کافروں کی زیادتی دیکھ کر غمگین ہوئے تو حق تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ سدرۃ المنتہا کا ایک پتا بھیجا کہ اس سے سر دھو ڈالیں۔ سر دھونا تھا کہ رنج و ملال دور ہو گیا۔ حدیث معتبر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ختمی سے سر دھونا درد سر کے لیے امان ہے اور پریشانی رفع کر دیتا ہے اور جوئیں جاتی رہتی ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک بیری کے پتوں سے دھویا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم بھی اپنا سر بیری کے پتوں سے دھو، کیونکہ کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی اولوالعزم پیغمبر ایسا نہیں ہوا کہ جس نے خوبی اور صفائی کے ساتھ بیری کی پتوں کا ذکر نہ کیا ہو اور ان سے سر نہ دھویا ہو۔ خدا تعالیٰ اس سے 70 دن کے لیے وسوسہ شیطانی کو دور کر دیتا ہے، اور جس سے 70 دن کے لیے وسوسہ شیطان دور ہو وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہوگا اور وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ختمی سے سر دھونے سے خشکی، میل اور جوئیں دفع ہو جاتی ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سدرۃ المنتہا۔